أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود ان کے بعد، حالانکہ تم حد سے بڑھنے والے تھے، پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم راہ پا جاؤ. تو بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ جاری ہے. تو یہ تیسرا انعام ہے جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا ذکر فرمایا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا اور بنی اسرائیلیوں کو اپنے دشمن سے نجات مل گئی، اب یہ مطمئن ہو گئے کہ فرعون بھی گیا، اس کا لشکر بھی گیا، اس کے حواری بھی گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، غرق ہو گئے. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی دستور العمل عطا فرمائے، کوئی کتاب عطا فرمائے جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی آخرت کو بنائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم کوہ طور پر آؤ اور یہاں آ کر 1 مہینہ گزارو اور اس کے بعد تمہیں کتاب عطا کی جائے گی. اور اس کا تذکرہ 9ویں پارے میں آگے آ رہا ہے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. تو واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. 1 مہینہ انہوں نے عبادت کی، تو انہوں نے بعد میں روزہ افطار کر لیا، روزہ نہ رکھا ایک دن. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ 10 دن مزید روزے رکھو. 10 دن بڑھا دیے گئے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے جو بساند اس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو تبخیر ہوتی ہے اور منہ سے جو بو سی آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام مکمل کر چکے تھے 1 مہینہ اور پھر روزہ نہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید حکم دے دیا کہ مزید 10 دن یہاں ٹھہرو اور اعتکاف اور وغیرہ عبادت وغیرہ کرو، روزے رکھو، پھر 40 دن کے بعد تمہیں تورات عطا کی جائے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو وہ مہینے کی بجائے چلہ ہو گیا. یہ 40 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہاں عبادت کی. تو شاید اس سے کیا ہے چلے کی اصل بھی نکلتی ہے کہ صوفیاء کرام جو کہتے ہیں کہ انسان 40 دن کسی عمل میں ہو، کوئی نیکی عبادت کرے تو اس سے انسان کی عبادت جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے اور اس میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال چلے کی ایک اصل یہاں مل جاتی ہے کہ مختلف عبادتوں کے اوپر یا مختلف چیزوں پر چلہ لگانا. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 دن پورے کیے، گویا چلہ لگایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ تھے، لیکن پیچھے بنی اسرائیل جو تھے وہ کہاں تھے؟ تو بعض کہتے ہیں وہ مصر میں چلے گئے تھے جب فرعون غرق ہو گیا تھا. تو چونکہ مصر خالی ہو گیا تھا فرعونیوں سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیا ان کو عطا فرما دی تھی. جیسے قرآن پاک کے اشاروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو ان کا وارث بنا دیا اور وہ لوگ پھر اس کے اندر وہ رہنے لگے. تو وہ مصر میں آباد تھے. بعض کہتے نہیں ابھی مصر میں نہیں تھے، کسی اور جگہ تھے. بہرحال مصر پہنچے یا نہیں پہنچے، اتنا ضرور ہے کہ غرق ہونے کے بعد انہوں نے یہ درخواست کی تھی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور جاتے وقت انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا
نائب بنایا تھا، جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ تو وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور خود بھی پیغمبر تھے، تو وہ ان کے اندر موجود تھے۔ تو بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک سامری جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ سامری اصل میں اوپر سے تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن حقیقتاً وہ منافق تھا، بے ایمان۔ تو وہ سامری ساتھ تھا۔ یہ سامری وہی ہے جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی اس کے بچپن میں، بہت جب چھوٹا تھا، چھوٹا بچہ بالکل، تو وہی ان کی پرورش فرماتے رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ جس کو پالے وہ دشمن کو بھی پالتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو خیر، اس نے یہ کیا کہ جب بنی اسرائیلی نکلے تھے فرعون کے پاس سے، تو انہوں نے فرعونیوں سے کچھ زیورات مانگ لیے تھے کہ ہم نے خاص دن منانا ہے، زیورات مستعار دے دو۔ تو چونکہ عاریتاً انہوں نے یعنی مانگے کے طور پر دے دیے زیورات، وہ زیورات لے کر نکلے تھے، اور حضرت جبریل امین کے گھوڑے کی سواری جو تھی اس کو حضرت جبرائیل کو چونکہ سامری پہچانتا تھا، ان کی سواری کو دیکھا، اللہ نے دکھا دیا، امتحان مقصود تھا، تو اس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اس موقع پر جبرائیل آئے تھے، تو وہ مٹی اس نے اٹھا لی، تو وہ مٹی بھی ساتھ لے آیا تھا۔ اب چونکہ زیورات بھی تھے فرعونی تو غرق ہو گئے، اور ادھر اس کے پاس مٹی بھی تھی، تو اس نے وہ زیورات قوم سے لے کر جمع کیے اور سونے کو پگھلایا۔ تو وہ زیورات کا جو تھا، سونا جو کچھ تھا، وہ پگھلا کر اس نے اتنے زیور تھے کہ اس میں ایک بت بنایا بچھڑے کی طرز کا، یعنی مورا بنایا، جیسے لوگ مورا بناتے ہیں بچھڑے کا، تو ایک قسم کا بچھڑا بنا دیا سونے کا۔ اب اس نے اس میں مٹی ڈال دی، وہی جو حضرت جبرائیل کی سواری کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی۔ تو یوں حق و باطل کے ملنے سے کرشمہ سا پیدا ہو گیا، اور وہ جو ہے نا، وہ بچھڑے کا جو بت تھا وہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ اب یہ واقعتاً اس میں حیات آ گئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ کہ واقعتاً اس میں زندگی پیدا ہو گئی تھی، وہ زندہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لیکن حضرت مجاہد سے منقول ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ نہیں، حقیقتاً اس نے وہ بچھڑا بنایا اس انداز کا تھا کہ اس کے پیٹ میں ایسے ایسے سوراخ رکھے تھے کہ ادھر سے ہوا داخل ہوتی تھی اور اس کے منہ کی طرف سے جب نکلتی تھی تو اس سے قدرتی طور پر بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ بہرحال جو بھی صورت تھی، بظاہر وہ زندہ محسوس ہوتا تھا، اور اس نے یہ بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کو کہنے لگا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، آنا ان کے پاس تھا، یہی معبود ہے تمہارا۔ اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کیے ہوئے، جیسے عیسائیوں کا نظر ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے حلول کیے ہوئے، یعنی اس کے اندر آ گیا ہے، تو اس نے بھی یہ کہا اس بچھڑے میں اللہ موجود ہے، لہذا یہی تمہارا معبود ہے، اس کی بندگی کرو، یہ اس نے کہا۔ تو ہارون علیہ السلام نے بڑا روکا، جیسے ہے سورۃ طٰہٰ میں، یہ کہ یہ تمہارا رب رحمان ہے، یہ بچھڑا نہیں، خدا سے ڈرو، میری حکم اتباع کرو۔ لیکن بہرحال وہ اڑ گئے، کہنے لگے نہیں، ہم تو جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے تو ہم تو اسی کی ارد گرد چمو چٹو بیٹھے رہیں گے، لن نبرح علیہ عاکفون حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم ادھر ہی رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو تبلیغ تو کی حضرت ہارون علیہ السلام نے، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام ادھر تھے ابھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع تو دے دی کہ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جلدی جلدی پہنچے، اور پھر ہارون علیہ السلام کو زجر کیا، ان کے ساتھ تھوڑی بہت ہاتھا پائی بھی ہو گئی کہ میں جو تمہیں چھوڑ گیا تھا تم نے قوم کو کیوں گمراہ ہونے دیا؟ تو انہوں نے کہا بڑے پیارے انداز سے، وہ آئے گا اپنی جگہ پر پورا ان کا انداز کہ میں نے کوشش کی ہے لیکن لوگوں نے مانا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کہیں گے کہ میرے آنے سے پہلے تم نے لڑائی کر کے تفریق کر ڈالی اور دو جماعتیں بنا ڈالی، فرقت بین بنی اسرائیل وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، تو میں اس لیے آپ کے انتظار میں رہا، تبلیغ تو میں نے کر دی لیکن لڑائی شڑائی نہیں کی۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو خطاب کیا اور سامری کو خطاب کیا، یہ اور اس کے الفاظ کا جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ اس کے معبود کو پھر جلایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے قصہ جو ہے انشاءاللہ کیا ہوا، بنی اسرائیل کے اس جرم کی سزا کیا ہوئی، اس کا تذکرہ بعد میں آ گیا۔ یہاں اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرما دی۔ البتہ اس میں تورات کی یہ
وصف بھی آ گئی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فرقان، فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز یا فیصلہ کرنے والی چیز، چونکہ تورات بھی ایسی کتاب تھی جو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز تھی، اللہ کے احکام تھے، اس لیے اس کو فرقان کیا گیا۔ تو بہرحال ان کا یہ بڑا جرم تھا بچھڑے کو معبود بنانا، پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، ان کی توبہ ہوئی، تو توبہ کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔